السلام علیکم ناظرین، نجوم کی دنیا میں خوش آمدید۔ اپنا ڈیلی اور ویکلی ہورسکوپ دیکھیں، اپنے بارے میں جانیں اور فری سوال پوچھیں۔ ہماری ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسٹرالوجر ایم نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا۔ ناظرین، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج ثور یعنی ٹورس کے حامل افراد کے لیے 1 اگست سے لے کر 15 اگست 2026 کے یہ 15 دن آپ لوگوں کے لیے کیسے رہیں گے۔ یہ ابتدائی 15 دنوں کا یہ شاندار آغاز آپ کے لیے کام، کاروبار، کیریئر، نوکری پیشہ افراد کی زندگی، مالیات، ازواجی زندگی، لو ریلیشن شپ، رشتے کی تلاش، بیرون ملک سفر اور آپ کی صحت، بچوں کی صحت، تعلیم اور مزاج کے حوالے سے کیسا رہے گا، تو آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، تفصیلی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام احباب کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے۔ اگر آپ اپنا ڈیلی ہوراسکوپ، ویکلی ہوراسکوپ، منتھلی ہوراسکوپ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ ہم سے فری زیچہ بنوا کر ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی ہماری پروفیشنل اور بہترین موبائل ایپ نجوم کی دنیا گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ اپنے ستاروں اور گوچر کے حالات سے ہر وقت باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ اس ویڈیو میں اپنی مرضی کا ٹاپک دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے میرج لائف، کیریئر، لو ریلیشن شپ، صحت، تعلیم، مزاج، بچوں کی صحت کے حوالے سے، تو میں نے ٹائم ٹیبلٹ بنا دیا ہے۔ ڈسکرپشن میں ٹائم ٹیبلٹ پر کلک کر کے اپنی مرضی کا ٹاپک دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت بچ سکے۔ صحت اور جسمانی توانائی کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج ثور کے حامل افراد کے لیے اگست کے یہ ابتدائی 15 دن اپنی روزمرہ روٹین، ڈائٹ اور گلے اور گردن کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ مانگ رہے ہیں۔ ان 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 1 اگست کو آپ کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی کہ وینس 5ویں گھر برج سنبلہ میں اپنی نیچ راشی کے اندر داخل ہوگا اور 2 اگست کو مریخ دوسرے گھر یعنی برج جوزہ کے اندر جائے گا۔ ان دونوں شاہرگان کا ٹرانزٹ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس شروعاتی ایام میں آپ کو کھانے پینے میں بے احتیاطی سے بچنا ہوگا۔ مریخ کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے زبان کا ذائقہ پورا کرنے کے چکر میں پیٹ کی خرابی، تیزابیت یا گلے میں سوزش اور آواز بیٹھنے جیسے مسائل آپ لوگوں کو عارضی طور پر پریشان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، 5 اگست کو عطارد اور 12 اگست کے سورج گرہن کا تیسرے گھر یعنی برج سرطان پر اثر آپ لوگوں کو پٹھوں کے تناؤ، گردن یا کندھوں کے درد اور عارضی طور پر نیند کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست کے درمیان بیجا ذہنی دباؤ اور سوچوں کے غلبے سے بچنا ہی آپ لوگوں کے لیے عقل مندی ہوگی۔ تاہم خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 14 اگست کو جیسے ہی سعد اکبر مشتری آپ کے تیسرے گھر یعنی برج سرطان میں شرفی حالت کے اندر طلوع ہوگا، آپ کے اندر ایک زبردست جسمانی اور روحانی توانائی بیدار ہوگی۔ پرانی بیماریاں ختم ہونے لگیں گی اور آپ خود کو بہت پرسکون اور تازہ دم محسوس کریں گے۔ ان پہلے ایام میں کھانے پینے میں صفائی ستھرائی اور متوازن غذا کا خاص خیال رکھیں اور سادہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں گردن اور شہانے کی ہڈی اسٹریچنگ اور واک کو معمول بنائیں۔ اپنے گلے کو ٹھنڈے پانی یا باسی کھانوں سے مکمل محفوظ رکھیں۔ باہر کے زیادہ مرچ مسالے والے اور تلے ہوئے کھانوں سے سخت پرہیز کریں۔ گرہن کے ایام میں بلا وجہ کی ذہنی سوچوں کو اپنے اعصاب پر سوار نہ ہونے دیں۔ صحت کی معمولی سی خرابی یا گلے کی تکلیف کو لاپرواہی میں نہ چھوڑیں۔ صحت کے لحاظ سے میرا آپ لوگوں کو خاص مشورہ ہے، ان ابتدائی ایام میں اپنی غذا اور گلے کا خاص خیال رکھیں۔ 14 اگست کو مشتری کا طلوع انشاءاللہ آپ کو بہترین شفا اور نئی توانائی فراہم کرے گا۔ بس 1 سے لے کر 13 اگست تک آپ لوگوں نے احتیاط ضرور کرنی ہے، صحت و تندرستگی کے قیام اور ہر قسم کی بیماریوں سے تحفظ کے لیے۔ جمعہ کا دن کسی ضرورت مند کو چاول، چینی یا سفید مٹھائی کا صدقہ دیں اور روزانہ 101 مرتبہ یا شافیو یا کافیو اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں اور پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے وہ پانی خود بھی پئیں، فیملی والوں کو اور چھوٹے بچوں کو بھی ضرور پلائیں۔ مالی معاملات، کیش فلو اور آمدنی کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج ثور کے حامل افراد کے لیے اگست کے یہ ابتدائی 15 دن مالی توازن قائم رکھنے اور بجٹ کو انتہائی حکمت عملی سے چلانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ان 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 2 اگست کو مریخ آپ کے دوسرے گھر یعنی دھن بھاؤ، مالیات اور کیش فلو کے گھر برج جوزہ میں داخلہ آمدنی اور اخراجات دونوں میں تیزی لائے گا۔ مریخ آپ کے اندر پیسہ کمانے کا ایک زبردست جنون اور جذبہ بیدار کرے گا، جس سے آپ لوگوں کا کیش فلو کی آمد تو رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اچانک گھریلو یا ذاتی اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہ رکھا تو پیسہ جتنی تیزی سے آئے گا اتنی ہی تیزی سے خرچ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، 1 اگست کو حاکم سیارہ زہرہ کا 5ویں گھر میں نیچ ہونا اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اس دورانیے میں شارٹ کٹ
لاٹری یا کسی بھی قسم کی غیر یقینی سرمایہ کاری پر مبنی سرمایہ کاری میں نقصان کا خطرہ موجود ہے، اس لیے آپ لوگوں نے ان چیزوں میں پیسہ لگانے سے گریز کرنا ہے۔ 12 اگست کو تیسرے گھر میں سورج گرہن کی وجہ سے 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست کے ایام میں کسی بھی معاہدے، مالی خط و کتابت یا لین دین کے دستاویز پر دھیان سے دستخط کریں۔ جیسے ہی 14 اگست کو صادق اکبر مشتری آپ کے تیسرے گھر میں شرفی حالت کے اندر طلوع ہوگا، آپ لوگوں کی محنت کا صلہ ملے گا، کاروباری رابطوں سے مالی فائدہ حاصل ہوگا اور آپ لوگوں کے کیش فلو میں بہترین استحکام آئے گا۔ مریخ کا اثر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی توانائی آمدنی کے نئے ذرائع بنانے پر لگائیں۔ روزمرہ کے اخراجات کا بجٹ بنائیں اور رقم کی بچت یعنی کہ سیونگ کو ترجیح دیں۔ 14 اگست کے بعد نئی مالی ڈیلز اور سرمایہ کاری کے فیصلے کریں۔ 1 سے لے کر 12 اگست کے درمیان شیئر مارکیٹ، بیٹ کوائن یا شارٹ کٹ سکیموں میں پیسہ لگانے سے سخت پرہیز کریں۔ جذبات میں یا دکھاوے کی اشیاء پر بے جا ان دنوں کے اندر فضول خرچی نہ کریں۔ کسی بھی ناپختہ شخص کو قرض دینے، ضمانت دینے یا قرض لینے سے گریز کریں۔ مالیات کے حوالے سے برج ثور کے لیے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، مریخ دوسرے گھر میں آپ کو کما کر دینے کی صلاحیت تو دے رہا ہے، لیکن فضول خرچی آپ کا کیش فلو خراب کر سکتی ہے، ہاتھ روک کر چلیں۔ 14 اگست کے بعد مشتری آپ کے مالی معاملات کو مزید انشاءاللہ عزیز وسعت دے گا، رزق میں برکت، کیش فلو کو برقرار رکھنے اور بلا وجہ کے اخراجات سے بچنے کے لیے جمعرات کے دن مسور کی دال یا پیلی مٹھائی کا صدقہ دیں اور 101 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں کا ورد ضرور کریں۔ کام، کاروبار، کیریئر اور جاب پروفائل کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج ثور کے عامل افراد کے لیے اگست 2026 کے یہ ابتدائی 15 دن سخت محنت، پیشہ ورانہ کمیونیکیشن اور دفتری حکمت عملی کے لحاظ سے بے حد اہم اور فیصلہ کن ثابت ہونے والے ہیں۔ ان 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 2 اگست کو مریخ آپ کے دوسرے گھر برج جوزہ میں داخلہ آپ کے اندر کیریئر اور بزنس کے حوالے سے ایک زبردست ہمت، جوش اور بول چال میں اثر انگیزی پیدا کرے گا۔ وہ تمام افراد جن کا تعلق سیلز، مارکیٹنگ، ٹریڈنگ، میڈیا، کمیشن ورک، اکاؤنٹ یا فائنانس سے ہے، وہ اپنی بہترین بات چیت اور خیال کرنے کی صلاحیت کے بل بوتے پر نئے آرڈر حاصل کرنے اور بزنس کلائنٹس کو متاثر کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ یا ڈیل گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے اٹکی ہوئی تھی تو مریخ کی یہ پوزیشن آپ کو پہل کرنے کی طاقت دے گی۔ تاہم ناظرین، 1 اگست کو آپ کے حاکم سیارہ کا 5ویں گھر میں نیچ حالت میں جانا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کریٹو آئیڈیاز، برانڈنگ یا نئے پلانز پر کام کرتے وقت فوری تسلی بخش نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ سوچ اور عملی نتائج میں تھوڑا فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 اگست کو شاہی سیارہ عطارد اور 12 اگست کو سورج گرہن آپ کے تیسرے گھر میں اثر انداز ہوگا۔ نوکری پیشہ افراد اور کاروباری شراکت داروں کے لیے ایک اہم انتباہ لے کے آئے گا۔ 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست کے ان حساس ایام میں دفتری ماحول میں عارضی تناؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ کام کرنے والے کولیگز یا ماتحدوں یا باس کے ساتھ کسی ای میل، میسج، فون کال یا تحریری دستاویز کے غلط مفہوم کی وجہ سے غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہے، اس لیے اس دوران میں آفیشیل خط و کتابت یا دفتری بول چال میں بہت شفافیت رکھنی ہوگی۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 14 اگست کو صادق اکبر یعنی مشتری جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر میں شرفی حالت کے ساتھ طلوع ہوگا۔ آپ کے کیریئر پر شاید تمام سے بادل چھوٹ جائیں گے، دفتری ماحول یکسر آپ کی حمایت میں بدل جائے گا، سینئر آپ کے کام اور محنت کا اعتراف کریں گے، اٹکے ہوئے معاہدے فائنل ہوں گے اور کاروباری سفر آپ کو نہ صرف نام و مقام ملے گا بلکہ ترقی کی نئے راہیں بھی کھلیں گی۔ اس ماہ کے پہلے حصے میں دفتری کاموں میں تمام ای میلز، ریکارڈنگ اور فائلوں کو بریک بینی سے چیک کر کے اپڈیٹ رکھیں۔ کاروباری کلائنٹس اور اعلیٰ حکام کے ساتھ گفتگو کے دوران نرمی، شائستگی اور پیشہ ورانہ رویہ قائم رکھیں۔ 14 اگست کے بعد کسی نئے کاروباری معاہدے پر دستخط کریں یا نوکری میں بہتری کے لیے قدم اٹھائیں۔ مریخ کی طاقت کو مثبت انداز میں استعمال کرتے ہوئے اپنے پینڈنگ ٹاسک کو وقت دیں اور پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست گرہن کے ایام میں اپنے باس، سینئر یا شریک کار کے ساتھ کسی بات پر تلخ بحث نہ کریں۔ آفس پولیٹکس، دفتری افواہوں اور دوسروں کے اندرونی معاملات میں رائے دینے سے مکمل پرہیز کریں۔ جذباتی ہو کر یا غصے کے تحت اچانک جاب چھوڑنے یا شراکت داری ختم کرنے کا رزقی فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ کسی بھی غیر مصدق تصدیق زبانی بات پر بھروسہ کر کے دفتری کام میں لاپرواہی نہ برتیں۔ کیریئر کے حوالے سے برج ثور کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان ابتدائی دنوں میں اپنے کام اور ذمہ داریوں پر مکمل فوکس رکھیں، زبان کو قابو میں رکھیں اور دفتری سیاست سے دور رہیں۔ گرہن کا عارضی دباؤ ختم ہوتے ہی 14 اگست کے بعد شرفی مشتری آپ کی محنت کو زبردست کامیابی اور آگے بڑھانے کے سنہری موقع دے گا۔ نوکری میں پیش رفت، دفتری حاسدین کی چالوں سے حفاظت اور کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے منگل کے دن کسی مستحق شخص کو سرخ کپڑا، گوڑ یا مسور کی دال کا صدقہ دیں اور روزانہ کام شروع کرنے یا دفتر میں قدم رکھنے سے پہلے 101 مرتبہ یا قادر یا ناصر یا فتح پڑھنے کا معمول ضرور بنائیں۔ ازواجی زندگی اور شادی شدہ تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین،
برج سور کے حامل افراد کے لیے اگست کے یہ پہلے 15 دن بہمی انڈرسٹینڈنگ، صبر و تحمل اور بول چال میں نرمی اختیار کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ان 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 1 اگست کو آپ کے حاکم سیارہ اور محبت کا دیوتا سیارہ یعنی کہ وینس 5ویں گھر برج شملہ میں نیچ کا ہو جائے گا، اور 2 اگست کو مریخ کا دوسرے گھر یعنی گفتگو کے گھر میں جانا یا داخل ہونا ازواجی زندگی میں وقتی کھٹاس یا تلخی کا سبب بن سکتا ہے۔ مریخ کے اثر آپ کی گفتگو میں تھوڑی سختی یا تیزی آ سکتی ہے، جس سے شریک حیات کو آپ کی باتوں کا غلط مطلب محسوس ہو سکتا ہے یا چھوٹی سی بات پر بحث بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین 12 اگست کو تیسرے گھر یعنی برج سرطان میں سورج گرہن کی وجہ سے 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست کے ایام میں سسرالی رشتوں یا رشتہ داروں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان عارضی غلط فہمی یا ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اسی دورانیے میں پرانی جلی کٹی باتوں چھیڑنے سے گریز کرنا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ تاہم خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 14 اگست کو جیسے سعد اکبر مشتری یعنی کہ جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر میں شرفی حالت کے اندر طلوع ہوگا، بات چیت کے راستے مکمل طور پر کھل جائیں گے، دلوں سے تمام الجھنیں اور فاصلے ختم ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، عزت اور باہمی تعاون کی فضا دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ ماہ کے اس پہلے حصے میں یعنی کہ 1 سے لے کر 14 تاریخ تک اپنے شریک حیات کے ساتھ گفتگو کرتے وقت لہجے کو پرسکون اور محبت بھرا رکھیں۔ اگر گھر یا سسرال کے کسی معاملے پر بات چیت ہو تو جذبات کے بجائے حکمت عملی سے کام لیں۔ 14 اگست کے بعد ساتھ وقت گزارنے یا گھومنے پھرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ 1 سے لے کر 12 اگست کے درمیان معمولی بات کو انا یعنی کہ ایگو کا مسئلہ بنا کر بحث و مباحثہ نہ کریں۔ 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست گرہن کے دنوں میں سسرال کے افراد سے تلخ کلامی سے سخت پرہیز کریں۔ غصے یا جذباتی تناؤ میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ لیں جس میں بعد میں پچھتاوا ہو۔ ازواجی زندگی کے حوالے سے برج ثور کے لیے میرا مشورہ ہے ان ابتدائی ایام میں اپنی زبان پر قابو رکھیں، معاف کرنے کا رویہ اپنائیں، اور 14 اگست کو مشتری کی بیداری آپ کے رشتے میں خوشحالی اور سکون لوٹائے گی۔ گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنے، ازواجی تعلقات میں الفت اور برکت قائم رکھنے کے لیے جمعہ کے دن کسی غریب کو سفید مٹھائی، سوجی کا حلوہ یا چاول کا صدقہ دیں۔ روزانہ 101 مرتبہ یا ودود یا لطیف پڑھ کر اپنے اور شریک حیات کا تصور کر کے پانی چینی کے اوپر دم کر کے یہ دونوں مل بیٹھ کر چیزیں استعمال کریں۔ گھریلو خواتین، ہاؤس وائف اور گھر کے تمام تر ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر سنبھالنے والی خواتین کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین برج ثور کے حامل افراد کے لیے اگست 2026 کے یہ ابتدائی 15 دن اپنے کام کو نظام کو متوازن رکھنے، خاندان کو ایک ساتھ جوڑ کر چلنے اور اپنے ذہن اور جسمانی سکون کا خیال رکھنے کے لحاظ سے خاص سے متحرک اور آزمائشی ثابت ہونے والے ہیں۔ ان 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 1 اگست کو آپ کے حاکم سیارہ اور نفاست و خوبصورتی کا سیارہ زہرہ یعنی کہ وینس 5ویں گھر میں اپنی نیچ درجے میں داخل ہوگا، اور 2 اگست کو مریخ آپ لوگوں کے دوسرے گھر یعنی کہ برج جوزہ میں آئے گا۔ ان 2 شہرگان کا ٹرانزٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شروعاتی دنوں میں گھریلو خواتین کو کچن کے اخراجات، گھر کے مالی بجٹ اور فیملی یا بچوں یا فیملی ممبر کی مختلف فرمائشوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ دھوپ یا ذہنی تھکن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مریخ جو کہ گفتگو اور مال کے گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ کے مزاج میں اچانک غصہ، چڑچڑاپن یا بول چال میں تلخی لا سکتا ہے۔ اس لیے گھر کے کسی بھی مسئلے پر بات کرتے وقت اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھنا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہوگا، ورنہ چھوٹی سی گھریلو بات بھی طویل بحث کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین 5 اگست کو عطارد اور 12 اگست کو تیسرے گھر میں سورج گرہن کا اثر انداز ہونا گھریلو خواتین کے لیے ایک اور اہم پیغام لے کے آیا ہے۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ان حساس ایام میں گھر کے کسی رشتہ دار، پڑوسیوں یا سسرالی فیملی کے ممبرز کی طرف سے کوئی ایسی بات، غلط فہمی یا زبانی گفتگو سامنے آ سکتی ہے جو آپ کے دل کو ناگوار گزرے یا آپ کے اعصاب پر دباؤ ڈالے۔ اس دوران میں دوسروں کی باتوں پر زیادہ غور کرنے کے بجائے اپنے گھریلو سکون کو ترجیح دیں اور کسی بھی قسم کے زبانی جھگڑے سے خود کو دور رکھیں۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی 14 اگست کو سعد اکبر اور شرفی سیارہ جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر یعنی برج سرطان کے اندر طلوع ہوگا، آپ کے گھر کی فضائیں بالکل بدل جائیں گی، تمام پرانی الجھنیں، غلط فہمیاں اور گھریلو دباؤ انشاءاللہ ختم ہونے لگے گا، خاندان کے لوگوں میں آپ کی عزت اور اہمیت بڑھے گی، گھر میں سکون اور اتفاق پیدا ہوگا اور کسی خوشی کی خبر، مہمانوں کی آمد یا خاندانی تقریب کے حوالے سے بہترین اور مبارک ماحول بنے گا۔ اس ماہ کے پہلے حصے میں گھر کے روزمرہ کے تمام کاموں اور کچن بجٹ کو مکمل حکمت عملی اور صبر کے ساتھ مینج کریں۔ 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست کے ایام میں سسرالی یا خاندانی معاملات میں خاموشی اختیار کریں اور تحمل سے کام لیں۔ 14 اگست کے بعد گھر کی تزائش و آرائش، نئی خریداری یا فیملی کے ساتھ کسی گیٹ ٹو گیدر کی منصوبہ بندی کریں۔ اپنی صحت خصوصاً گلے اور اعصابی تھکن پر دھیان دیں اور کام کے ساتھ آرام کے لیے بھی وقت نکالیں۔
گھر والوں، شریک حیات یا بچوں پر اچانک غصہ کر کے یا تلخ کلامی کر کے اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ کسی دوسرے رشتہ دار یا پڑوسی کی افواج، جلی کٹی بات یا تنقید کو اپنے دل اور دماغ پر سوار نہ کریں۔ جذباتی ہو کر یا دکھاوے کے چکر میں آ کر گھر کا مالی بجٹ خراب کرنے سے سخت پرہیز کریں۔ صحت کی معمولی سی تھکن یا بے آرامی کو نظر انداز کر کے خود کو ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ میں نہ ڈالیں۔ گھریلو خواتین کے لیے ان ابتدائی ایام کے لیے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، ان ابتدائی ایام میں اپنے گھر اور زبان کو صبر و تحمل کا گہوارہ بنائیں۔ گرہن کا یہ عارضی دورانیہ گزرتے ہی 14 اگست کے بعد مشتری کا طلوع آپ کے گھر میں خوشحالی، بہم الفت اور برکت لوٹائے گا۔ گھر میں ہر قسم کے دباؤ سے تحفظ، ناچاکی کے خاتمے اور رزق میں صحت میں برکت کے لیے جمعرات کے دن کسی ضرورت مند عورت یا غریب کو آٹا، چاول، سوجی یا چینی کا صدقہ دیں اور روزانہ صبح کے وقت گھر میں کام شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آیات الکرسی اور 101 مرتبہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ کر اپنے اور پورے گھر پر دم کرنے کا معمول بنائیں۔ محبت، جذبات اور لو ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج ثور کے عامل افراد کے لیے اگست 2026 کے یہ ابتدائی 15 دن جذباتی توازن، صبر و تحمل اور اپنے تعلقات کو ہر قسم کی شکوک و شبہات سے پاک رکھنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ان 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 1 اگست کو آپ کے حاکم سیارے اور محبت کے دیوتا زہرہ یعنی وینس کا 5ویں گھر یعنی محبت اور جذبات کے گھر میں یعنی برج سنبلہ میں اپنے نیچ درجے پر جانا اور 2 اگست کو مری کا دوسرے گھر برج جوزہ میں داخل ہونا، یہ اشارہ دیتا ہے کہ شروعاتی دنوں میں محبت کے رشتے میں کچھ اونچ نیچ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ زہرہ کے نیچ ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے شریک حیات، محبت یعنی پارٹنر کے رویے میں تھوڑی سرد مہری، تنقیدی یا عدم توجہ محسوس ہو سکتی ہے۔ مری کی پوزیشن کی وجہ سے گفتگو کے دوران لہجے میں سختی یا تلخی آ سکتی ہے، جس سے چھوٹی سی بات پر بھی غلط فہمی یا زبانی جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، 12 اگست کو تیسرے گھر یعنی برج سرطان میں سورج گرہن لگنے سے 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست کے ایام اپنے رشتے میں کسی تیسرے شخص، دوست یا رشتہ داروں کو مداخلت کرنے کی اجازت بالکل نہ دے۔ اس حساس دورانیے میں پرانے اختلافات کو دوبارہ چھیڑنے یا میسج و فون کالز پر تلخ کلامی کرنے سے سخت گریز کرے۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی 14 اگست کو سعد اکبر سیارہ یعنی کہ جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر میں شرفی حالت کے ساتھ طلوع ہوگا، بات چیت کے راستے مکمل طور پر کھلیں گے، دلوں میں موجود تمام تر الجھنیں اور فاصلے ختم ہوں گے۔ جن لوگوں کے درمیان بول چال بند تھی یا ناراضگی چل رہی تھی، ان کا تعلق دوبارہ بحال ہوگا اور محبت میں ایک بار پھر زبردست گرم جوشی اور اعتماد لوٹ کے آئے گا۔ اس پہلے حصے میں اپنے پارٹنر کے ساتھ گفتگو کرتے وقت لہجے میں نرمی، شائستگی اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ اگر پارٹنر کسی بات پر ناراض ہو جائے تو بحث کرنے کے بجائے اسے وقت دیں اور اس کی بات سنیں۔ 14 اگست کے بعد اپنے تعلق کو مضبوط بنانے یا اگلے قدم کی طرف لے جانے کا فیصلہ کریں۔ 1 سے لے کر 12 اگست کے درمیان معمولی سی معاملے پر برے کب یا رشتے کو ختم کرنے کا جذباتی فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ سوشل میڈیا یا میسج پر تلخ الفاظ و طنز و تنقید سے سخت پرہیز کریں۔ اپنے لو ریلیشن شپ میں کسی تیسرے شخص کی رائے یا مداخلت کو بالکل شامل نہ ہونے دیں۔ لو ریلیشن شپ کے حوالے سے برج ثور کے لیے میرا مشورہ ہے، زہرہ کا نیچ اثر اور گرہن کا وقت عارضی ہے، اس دورانیے میں اپنے پیار، اعتماد اور صبر کا ثبوت دیں۔ 14 اگست کو مشتری کی بیداری آپ کے رشتے میں خوشحالی اور پائیداری لوٹائے گی۔ محبت میں پائیداری، الفت اور تعلقات کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے جمعہ کے دن کسی غریب کو سفید مٹھائی، سوجی کا حلوہ یا چاول کا صدقہ دیں اور روزانہ 101 مرتبہ اپنے محبوب، اپنے مطلوب کا تصور رکھتے ہوئے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ یا ودود یا جام پڑھ کر اس کے چہرے اور سینے پر دم ضرور کریں۔ رشتے کی تلاش، نکاح و منگنی اور شادی کی بات پکی کرنے والوں کے حوالے سے بات کریں تو برج ثور یعنی ٹورس کے حامل افراد کے لیے یہ 15 دن رشتوں کی تلاش، رشتے کی بات آگے بڑھانے، منگنی اور نکاح کے حوالے سے بات کریں تو برج ثور کے حامل افراد کے لیے اہل خانہ کے لیے اگست 2026 کے یہ ابتدائی 15 دن ہر قدم انتہائی سوچ سمجھ کر، جلد بازی سے بچ کر اور مکمل صبر و تحمل کے ساتھ اٹھانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ان 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 1 اگست کو آپ کا حاکم سیارہ شادی، رشتہ داری، شراکت داری کے قدرتی سیارہ یعنی کہ وینس 5ویں گھر میں اپنے نیچ درجے میں داخل ہوگا اور 2 اگست کو مری کا دوسرے گھر یعنی فیملی اور گفتگو کے گھر کے اندر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ شروعاتی ایام میں رشتوں کے معاملے میں کچھ رکاوٹیں یا سست روی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ زہرہ کے نیچ ہونے کی وجہ سے سامنے والے فریق کا رویہ، خاندانی پس منظر یا ان کی طرف سے رکھی جانے والی شرائط آپ کے توقعات کے مطابق فوری طور پر پائیدار نظر نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مری کے دوسرے گھر میں موجودگی فیملی لیول پر یا دونوں خاندان کے درمیان بات چیت کے دوران طلاق کلامی، انا کے مسائل یعنی کہ ایگو کلیش یا عارضی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین 5 اگست کو شاہی سیارے عطارد اور 12 اگست کو تیسرے گھر برج سرطان میں سورج گرہن کا اثر انداز ہونا آپ کے تمام احباب کو ایک بے حد اہم اور تنبیہی پیغام دے رہا ہے۔ 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست کے دوران ان 4 حساس ایام میں رشتہ طے کرنے، منگنی کی تاریخ فائنل کرنے، سایہ پکی کرنے یا نکاح کا حتمی معاہدہ کرنے سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہوگا۔ گرہن کے
ان منحوس ایام اور حساس ایام میں کی گئی کوئی بھی بات چیت، وعدہ یا رشتہ داری کا فیصلہ مستقبل میں رشتوں میں دراڑ، غلط فہمی اور ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی 14 اگست کو سعد اکبر اور شرفی سیارہ جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر برج سرطان میں پوری طاقت کے ساتھ طلوع ہوگا، رشتوں کے راستے میں چھائے ہوئے تمام سیاہ بادل یکسر ختم ہوں گے۔ جن لوگوں کے رشتوں میں بلا وجہ کی تاخیر ہو رہی تھی، بات چیت بند ہو گئی تھی یا مناسب معزز رشتہ نہیں مل پا رہا تھا، تو 14 اگست کے بعد ان کے لیے زبردست، شاندار اور مبارک رشتوں کے راستے کھلیں گے۔ خاندانی رضامندی حاصل ہوگی، پرانے رشتوں کی الجھنیں ختم ہوں گی اور منگنی اور نکاح کے تمام تر معاملات نہایت اور خیر و عافیت سے طے پائیں گے۔ اس ماہ کے پہلے حصے میں رشتوں کی بات چیت کے دوران خاندانی بڑوں اور بزرگوں کو شامل رکھیں تاکہ گفتگو میں سنجیدگی اور احترام قائم رہے۔ 14 اگست کے بعد رشتے طے کرنے، منگنی کی تاریخ فائنل کرنے یا منگنی اور نکاح کی رسومات ادا کرنے کا حتمی قدم اٹھائیں۔ اگر کہیں سے نیا رشتہ آئے تو اس کی مکمل چھان بین، تسلی اور تحقیق 14 اگست کے بعد فائنل کریں۔ رشتہ داروں یا سامنے والے فریق کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ لچک اور نرم لہجہ اختیار کریں۔ 1 سے لے کر 12 اگست کے درمیان کسی بھی جذباتیت، جلد بازی یا دباؤ میں آ کر رشتہ پکا کرنے کا فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست یعنی گرہن کے ایام کے دوران منگنی، نکاح، رشتہ پکا کرنے یا منگنی کی انگوٹھی پہنانے کی تقریب نہ رکھے۔ بات چیت کے دوران خاندانی انا، سخت شرائط یا سخت لہجے کو ہرگز بیچ میں نہ لائیں۔ سامنے والے فریق کی زبانی باتوں پر بغیر تحقیق کے اندھا اعتماد کرنے سے پرہیز کریں۔ رشتوں کے حوالے سے برج ثور کے لیے میرا مشورہ ہے کہ زہرہ کا نیچ اثر اور گرہن کا وقت عارضی طور پر بات کو روک سکتا ہے یا سست کر سکتا ہے، لیکن آپ کو بالکل مایوس نہیں ہونا ہے۔ 14 اگست کو مشترک اشرفی طاقت میں طلوع ہونا آپ کی شادی، نکاح اور رشتوں کے حوالے سے زبردست اور مبارک اور پائیدار راہیں انشاءاللہ کھولے گا۔ رشتے کی تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے اور بہترین جگہ رشتے طے ہونے اور منگنی اور نکاح میں خیر و برکت کے لیے جمعہ کے دن کسی مستحق کو سفید کپڑا، چینی، سوجی یا چاول کا صدقہ دیں، اور روزانہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ 101 مرتبہ یا جامع یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کر اپنے لیے رشتوں کی خیر و عافیت کے لیے دعا کرنے کا معمول بنائیں۔ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ڈگری، یونیورسٹی ایڈمیشن، ریسرچ اور مقابلے کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ اور طالبات کے حوالے سے بات کریں تو برج ثور کے طلبہ کے لیے اگست 2024 کے یہ ابتدائی 15 دن ذہنی فوکس، محنت کے درست استعمال اور کسی بھی قسم کے ذہنی بھٹکاؤ سے بچنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان 15 دنوں کے آغاز میں یعنی 1 اگست کو تعلیم کے 5ویں گھر میں اور آپ کا ذاتی اور حاکم سیارہ وینس اپنے نیچ برج یعنی برج سملا کے اندر داخل ہوگا، جبکہ 2 اگست کو مریخ کا آپ کے دوسرے گھر یعنی برج جوزہ میں داخلہ ہوگا۔ زہرہ کے نیچ ہونے کی وجہ سے تعلیم اور آئندہ کی منصوبہ بندی میں تسلی بخش نتائج حاصل کرنے میں طلبہ کو معمول سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس دوران میں سستی، توجہ کا ہٹنا یا کریٹیو سبجیکٹ میں سوچ کے مطابق کارکردگی نہ دکھانے کا خدشہ موجود رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین 5 اگست کو شاہی سیارے عطارد اور 12 اگست کو تیسرے گھر برج سرطان میں سورج گرہن کا اثر طلبہ و طالبات کے لیے ایک اہم انتباہ ہے۔ 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست کے ایام میں اعلیٰ تعلیم سے جڑے کاغذی کارروائی، یونیورسٹی فارم کے سبمیشن یا آئندہ سمسٹر کی پلاننگ میں ذہنی دباؤ اور عارضی رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امتحانات کے دوران سوالات کو دھیان سے نہ پڑھنا یا فارمز بھرتے وقت غلطی کر بیٹھنا آپ کا وقت ضائع کر سکتا ہے، اس لیے ڈاکومنٹس اور انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں مکمل شفافیت اور توجہ کی ضرورت ہوگی۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 14 اگست کو سعد اکبر سیارہ جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر یعنی برج سرطان میں شرفی حالت کے ساتھ طلوع ہوگا، تو تعلیمی سفر پر چاہے تمام تر وسوسے اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ طلبہ کے ذوق اور شوق میں زبردست اضافہ ہوگا، یادداشت بہترین ہو جائے گی، یونیورسٹی ایڈمیشنز میں پیش رفت ہوگی اور ریسرچ یا مقابلے کے امتحانات میں شاندار کامیابیوں کے راستے کھلیں گے۔ اس ماہ کے پہلے حصے میں تعلیمی اسائنمنٹس، یونیورسٹی فارم اور انٹری ٹیسٹ کے کاغذی کارروائی کو بریک بینی سے ری چیک کریں۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں روزمرہ مطالعہ کا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ذہنی سکون کے ساتھ پڑھائی کو ترجیح دیں۔ 14 اگست کے بعد بیرون ملک تعلیم، اسکالرشپ یا اعلیٰ کورس میں ایڈمیشن کے حتمی پیش رفت کریں۔ اساتذہ اور تعلیمی گائیڈرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں تاکہ بر وقت صحیح مشورہ مل سکے۔ 1 سے لے کر 12 اگست کے درمیان تعلیم میں سستی، لاپرواہی برت کر اپنے وقت کو سوشل میڈیا وغیرہ پر ضائع نہ کریں۔ 10 سے لے کر 13 اگست یعنی گرہن کے ایام میں کسی تعلیمی فارم یا ڈاکومنٹ کو بغیر پڑھے جلدی میں فائنل نہ کریں۔ تعلیمی کارکردگی میں وقتی کمی دیکھ کر مایوس یا ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں۔ امتحانات یا انٹری ٹیسٹ کی تیاری کو آخری تاریخ پر چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ اعلیٰ تعلیم کے طلبہ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ زہرہ کے نیچ اثر اور گرہن کے حساس ایام میں اپنی توجہ صرف اور صرف پڑھائی پر رکھیں۔ 14 اگست کو مشترک شرفی بیداری آپ کو تعلیمی میدان میں زبردست ذہانت، کامیابی اور اعلیٰ مقام عطا کرے گی۔ تعلیمی رکاوٹوں کے خاتمے، یادداشت میں بہتری اور امتحانات اور
बेहतरी और इम्तहानात और एडमिशन्स में शानदार कामयाबी के लिए बुध के दिन किसी गरीब तालिब इल्म को कापियाँ कलम या तालीमी सामान का सदका दें और रोज़ाना पढ़ाई शुरू करने से पहले 101 मरतबा या आलिम या हकीम या फ़ताह पढ़ कर अपने सीने और किताबों पर दम करें। वालिदैन के लिए अपने बच्चों की सेहत, उनकी तालीमी कारकर्दगी और रोज़मर्रा के रवैये और मिजाज के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, बुर्ज सौर के हामिल अफराद को अगस्त 2026 के इन पहले 15 अय्याम में अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो, शफ़क़त और दोस्ताना माहौल फराहम करने की ज़रूरत होगी। इन 15 दिनों के आगाज़ में यानी 1 अगस्त को पंचवें घर औलाद, तलीम और नीयत के घर में सियारा ज़ोहरा का नीच का होना, जबकि 2 अगस्त को मरीक का आपके दूसरे घर यानी गुफ्तगू और फैमिली के घर में होना। गोचर होना ज़ोहरा के नीच होने की वजह से छोटे बच्चों के मिजाज में हल्की फुल्की ज़िद, चिड़चिड़ापन और बात न मानने का अंसर बढ़ सकता है। बच्चों का दिल पढ़ाई से अचानक उचाट हो सकता है या उनका ज़्यादातर ध्यान खेलकूद, कार्टून और स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल टीवी पर लगा रहेगा। इसके अलावा मरीज़ का असर बच्चों की खुराक में बेएहतियाती की वजह से पेट की खराबी, बदहज़मी या गले के इन्फेक्शन और नज़ला ज़ुकाम जैसे आर्जी मसाइल पैदा कर सकता है। इसके साथ 5 अगस्त को अतारत की आमद और 12 अगस्त को तीसरे घर में सूरज ग्रहण का लगना वालिदैन को एक इंतबाह दे रहा है कि 10 से लेकर 13 अगस्त के इन हसास दिनों में बच्चों का मूड काफ़ी हसास और ज़िद्दी हो सकता है। इस दौरान में बच्चों पर बिलावजह की सख्ती करने, उन पर गुस्सा उतारने के बजाय सब्र और हिकमत से काम लेना होगा, क्योंकि ग्रहण के दबाव की वजह से उनकी नींद मुतासर हो सकती है, वह जल्दी चिड़चिड़े हो सकते हैं। खुशखबरी की बात यह है कि जैसे ही 14 अगस्त को साद अकबर और शर्फी सैयारा जुपिटर तलू होगा आपके तीसरे घर में, बच्चों का मिजाज अक्सर बदल जाएगा, उनके अंदर बला की जहानत और पढ़ाई का शौक बेदार होगा। सेहत में ज़बरदस्त बेहतरी आएगी, स्कूल या तलीमी सरगर्मियों में उनकी कारकर्दगी शानदार रहेगी और उनकी तरफ से वालिदैन को बेहद खुशी और सुकून हासिल होगा। इस माह के पहले हिस्से में बच्चों की खुराक में सफाई, ताज़ा फल और सादा पानी का ख्याल रखें ताकि पेट या गले की खराबी ना हो। 10 तारीख से लेकर 13 अगस्त के अय्याम में इनके साथ दोस्ताना रवैया रखें और प्यार से बातचीत समझाएं। उनके स्कूल के होमवर्क और पढ़ाई का रोज़ाना का जायज़ा लें और पढ़ाई के साथ खेल कूद का तवाज़ुन बनाएं। 14 अगस्त के बाद बच्चों के किसी तालीमी कोर्स या नई सरगर्मी में एडमिशन का फैसला करें। 1 से लेकर 12 अगस्त के दौरान बच्चों की ज़िद या गलती पर उन पर चीखना, चिल्लाना या सख्त जिस्मानी सज़ा देना हरगिज़ ना करें। बच्चों को ज़्यादा ठंडे मशरूबात, बासी खानों और गैर मियारी बहर की अशिया से परहेज़ करें। उनके मोबाइल और स्क्रीन के इस्तेमाल को हद से ज़्यादा ना बढ़ने दें। उनकी सेहत में मामूली सी खराबी, बुखार या गले की तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें। औलाद और छोटे बच्चों के हवाले से बुर्ज सौर के वालिदैन के लिए मेरा मशवरा है कि इन इब्तदाई अय्याम में बच्चों को शफ़क़त और वक्त दें। 14 अगस्त को मुश्तरका शर्फी हालत में तलू होना आपके बच्चों की सेहत, तालीमी कारकर्दगी और इखलाक को एक बेहतरीन समत देगा। बच्चों को नज़रबाज से हिफाजत, सेहत और तंदुरुस्ती और जहन की तेज़ रफ्तारी के लिए जुम्मा या बुध के दिन किसी गरीब बच्चे को कच्ची टाफियाँ, बिस्किट या सूजी की मिठाई तकसीम करें और रोज़ाना रात को सोते वक्त 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़कर 41 मरतबा या शाफियो या हफीज़ो पढ़कर अपने बच्चों के ऊपर दम ज़रूर करें। बिरून मुल्क सफ़र, बैनुल अक़वामी असफ़ार, वीज़ा के मामलात और आम नकलो हरकत के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए अगस्त 2026 के ये इब्तदाई 15 दिन सफ़र की मनसूबा बंदी में बेहद एहतियात, कागजी कार्रवाई की जांच पड़ताल और सही वक्त के इंतज़ार का तकाजा कर रहे हैं। इन 15 दिनों के आगाज़ में यानी 1 अगस्त को आपके हाकिम सैयारा वीनस का 5वें घर में नीच दर्जे पर होना और 2 अगस्त को मरीज़ का दूसरे घर में गोचर करना यह बता रहा है कि शुरुआती अय्याम में सफ़र पर आने वाले अखराजात आपके बजट को मुतासर कर सकते हैं। अगर आप तफरीही सफ़र, फैमिली के साथ घूमने फिरने या किसी बैरूनी दौरे पर जा रहे हैं तो पैसों का ज़्यादा खर्च होना और सफ़र में मतवक्का सहूलियात का पूरा ना मिलना आपको थकन या मायूसी दे सकता है। इसके साथ साथ 5 अगस्त को सफ़र, नकल और हरकत के सैयारे अतारुद का और 12 अगस्त को तीसरे घर यानी कि सफ़र के घर में बुर्ज सरतान में सूरज ग्रहण का असर अंदाज होना आपके तमाम अहबाब के लिए एक इंतहाई और तनबीही पैगाम है। 10 से लेकर 13 अगस्त के इन 4 अय्याम में हर किस्म के गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। इस असास दौरानिए में सफ़र के दौरान पासपोर्ट, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, टिकट या कीमती सामान गुम होने या भूल जाने का ख़तरा रहेगा। वीज़े की दरख्वास्त जमा करवाने या टिकट फाइनल करने में कागजी गलती की वजह से ताख़ीर या वीज़ा रिजेक्शन का सामना हो सकता है, इसलिए किसी भी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने से पहले सोच समझ ज़रूर लीजिएगा। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि जैसे 14 अगस्त को साद अकबर सैयारा यानी कि मुश्तरी आपके तीसरे घर के अंदर पूरे जाहो जलाल के साथ तलू होगा, सफ़र की राहों में चाहे हुई तमाम रुकावटें दूर होंगी। जो लोग बैरून मुल्क स्टडी, वीज़ा, परमिट, PR या बिज़नेस टूर की कोशिश कर रहे हैं, 14 अगस्त के बाद उनके वीज़ा प्रोसेस में ज़बरदस्त पेशरफ्त होगी। सफ़र की इजाज़त मिलेगी और आपका यह सफ़र कामयाबी, तरक्की, बेहतरीन माली फ़ायदे का बायस बनेगा। और
بہترین مالی فائدے کا باعث بنیں گے۔ اس ماہ کے پہلے حصے میں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹس اور دیگر اہم ڈاکومنٹ کو 2 بار ری چیک ضرور کریں۔ 14 اگست کے بعد بیرون ملک ویزے کی نئی فائل جمع کرائیں یا سفر کا حتمی منصوبہ بندی فائنل کریں۔ سفر کے دوران گاڑی ڈرائیو کرتے وقت یا سفر کی تیاری کے وقت مکمل سکون اور توجہ برقرار رکھیں۔ ویزا ایجنٹ یا ٹریول کنسلٹنٹ کے ساتھ تمام معلومات کو کاغذاتی طور پر شفاف رکھیں۔ 10 سے لے کر 13 اگست گرہن کے ایام میں بغیر کسی ہنگامی ضرورت کے طویل پرخطرہ سفر کی شروعات نہ کریں۔ گرہن کے ان دنوں میں ویزا، اپارٹمنٹ، ٹکٹ بکنگ یا کسی بڑے سفری معاہدے پر جلد بازی میں فیصلے سے پرہیز کریں۔ سفر کے دوران اپنی قیمتی چیزوں، موبائل اور کیش کو بغیر دیکھ بھال کے نہ چھوڑیں۔ زبانی وعدوں پر بھروسہ کر کے بیرون ملک رقم منتقل کرنے کا رزق ہرگز نہ لیں۔ بیرون ملک اور عام سفر کے حوالے سے برج ثور کے لیے میرا مشورہ ہے، ان ابتدائی دنوں میں اپنے سفری کاغذات درست رکھیں اور 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں سفر سے گریز کریں۔ 14 اگست کو مشتری کی شرفی بیداری آپ کے سفری مقاصد کو زبردست کامیابی اور خوشخبریوں سے نوازے گی۔ سفر میں سلامتی، ویزے کی رکاوٹوں کے خاتمے اور ہر قسم کے حادثات یا نقصان سے بچاؤ کے لیے منگل یا جمعرات کے دن سفر پر جانے سے پہلے کسی غریب کو سرخ یا پیلی چیز جیسے مسور کی دال یا میٹھا صدقہ دیں اور سفر کی شروعات میں 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 101 مرتبہ یا رافیو یا حفیظوں کا ورد لازمی کریں۔ ناظرین، یہ تھا برج ثور یعنی ٹورس کے حامل افراد کے لیے اگست 2026 کے ابتدائی 15 دنوں کا تفصیلی حال اور واقعات۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 13 اگست تک وقت آپ سے صبر و تحمل، محتاط انداز گفتگو اور فیصلوں میں سنجیدگی کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن 14 اگست کو مشتری کا اشرفی حالت میں طلوع ہونا آپ کی زندگی کے ہر شعبے، چاہے وہ کیریئر ہو، مالیات ہو، صحت ہو، رشتہ و ازواجی زندگی ہو یا سفر ہو، اس کے اندر ترقی اور خیر و برکت کی نئی راہیں کھولے گا۔ 10 سے لے کر 13 اگست ان ایام میں کسی بھی بڑے کام کا آغاز کرنے، اہم معاہدوں پر دستخط کرنے یا کسی بڑی مالی اور خاندانی بحث میں پڑنے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ یہ وقت صرف اور صرف صدقہ، دعا اور صبر کا ہے۔ 14 اگست کے بعد 7 اکبر مشتری کی بیداری آپ کے لیے بے حد مبارک رہے گی۔ اپنے رکے ہوئے کام، ویزا، رشتہ، کیریئر یا مالی فیصلے 14 اگست کے بعد فائنل کریں۔ ناظرین، اگر آپ اپنا پیدائشی کنڈلی یعنی کہ برتھ چارٹ، اپنا ذیچہ چارگان کی موجودہ پوزیشن، روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ گوچر کے اثرات اپنے نام کے مطابق وظائف اور نگینے کی معلومات بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہماری موبائل اپلیکیشن نجوم کی دنیا ڈاؤن لوڈ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگست کا یہ مہینہ آپ سب کے لیے صحت، سلامتی، رزق میں وسیع برکت اور ہر قسم کی شر و بلا سے محفوظ رکھے، تمام بیماریوں سے شفا اور جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان اسٹرالوجر ایم نعمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔